بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قابل احترام ناظرین، صاحب ایمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی دو بہت ہی اہم آیتوں کی مدد سے ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر آزما رہا ہے کہ وہ اس پھیلی ہوئی کائنات میں کائنات کے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں، یا کچھ دیگر اندھی بہری قوتوں کا بندہ بن جاتا ہے، دوسروں کی پرستش کرتا ہے، یا خواہشات نفس کا غلام بن کر بس انہی کی پیروی کرتا رہتا ہے، یا گمراہ کن فلسفوں کا شکار ہو جاتا ہے، یا اپنے رب واحد کو، اس اللہ اور اس مالک کو، پربھو کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ دوسری آزمائش جس سے ہر مرد عورت ہر فرد کو گزرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اس رب کے احکام پر چل رہا ہے یا نہیں۔ یہ انفرادی ذمہ داری ہے اور آزمائش ہے جس سے ہر انسان گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ وسائل دیے گئے ہوں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دولت، کسی کو کم دولت، لیکن ہر انسان اپنی عقل، اپنے وسائل، اپنی قوتوں اور اپنے علم کے مطابق اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ جب آدمی اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے تو بادشاہوں کا اور بڑے لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ بڑے بڑے بادشاہ تیرے در کے بھکاری بن جائیں گے اگر تو اپنے خدا کو پہچان لے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ سارے انسانوں سے ڈرتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہماری انفرادی ذمہ داری ہر انسان کی۔ دوسری ذمہ داری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں۔ کون لوگ ایمان لائے ہیں؟ جنہوں نے مان لیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب، محمد کو اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب کو رہنما اور اللہ کے دین کو اپنا دین بنا لیا۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ آج دنیا میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اور ان سب مسلمانوں کی ایک اجتماعی ذمہ داری، ہم ایک جسد واحد ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک واحد امت، وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، تمہاری یہ امت یعنی تمام انبیاء کرام کی امت، انبیاء کرام کو مخاطب کر کے آیت آئی ہے، ایک امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب، پروردگار، مالک، حاکم، آقا ہوں، مجھ سے ہی ڈرو۔ کتنا بڑا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا جب آج سے 1400 سال پہلے اپنے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ 23 سال کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے کہ دنیا حیران ہے کہ کیسی مضبوط بنیادیں انسانیت کو دے دیں، کیسا انسانیت کو متحد کر دیا کہ 100 سال کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا دین اسلام ساری دنیا پہ چھا گیا، پھر 1000 سال تک چھایا رہا۔ سائنسی معلومات بھی وہاں پر حاصل کی گئیں، علمی کارنامے بھی وہاں پر انجام دیے گئے، انسان کی اجتماعی زندگی کو درست کرنے کے طور طریقے بھی وہاں پر بنائے گئے، انسانی سماج کو ری آرگنائز کرنے، ریکنسٹرکٹ کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کے سارے کام بھی وہاں پر انجام دیے گئے۔ کتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی کتاب آج بھی محفوظ، اس کے نبی کی سیرت آج بھی محفوظ، لیکن مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ یہ صورتحال آج پیدا ہو گئی۔
ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری قرآن مجید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح اے ایمان لانے والے لوگوں، مسلمانوں، ہم نے تم کو ایک بہترین امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول کو تم پر گواہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے گواہ، شاہد بن کر آئے، خوشخبری دینے والے بن کر آئے، غلط کار لوگوں کو وارننگ دینے والے، تنبیہ کرنے والے بن کر آئے، قولی طور پر، عملی طور پر جد و جہد کر کے صحابہ کرام کی ایک منظم جماعت کو پروان چڑھا کر ایک حکومت قائم کر کے مضبوط بنیادوں پر ایک تہذیب کی عمارت قائم کر کے آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ شہادت دی آپ نے، کس بات کی شہادت دی؟ یہ اللہ کا دین ہے، یہ سچا ہے، یہ حق ہے، تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے مسائل کو حل کرے گا، تمہیں اونچا اٹھائے گا۔ اور پھر ایک ایسا نظام آپ نے برپا کیا کہ وہ کام چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، سیدنا ابوبکر صدیق تقریباً 2.5 سال، سیدنا عمر فاروق تقریباً 10 ساڑھے 10 سال، سیدنا حضرت عثمان تقریباً 15 سال، حضرت علی تقریباً 4 سال۔ اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، نئے نئے ملکوں میں اسلام جاتا رہا۔ پہلے تو آس پاس کے ملکوں میں پھیلا، 711 عیسوی میں 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 711 میں ایک طرف اسپین کے اندر اسلام داخل ہو گیا، پھر ادھر ہندوستان میں تو کیرلا کے ساحلوں پر اس وقت ہی لوگ ایمان لائے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان میں اسلام آیا، چین میں اسلام گیا، 13ویں صدی کے بعد اسلام پہنچا ہے انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ، چین کے دور دراز علاقوں میں اس کے بعد پہنچا، اور آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کے کیا معنی ہیں؟ درمیان کی، اور اس کے اصل معنی ہیں بہترین، اچھی صفات کی حامل، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ کس بات کی گواہی دینی ہے؟ اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ زمین پر پایا جانے والا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ایٹم اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ایٹم کے اندر جو الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تمہارے بدن کے جو سیلز ہیں، سیلز کے اندر جو کروموزومز پائے جاتے ہیں، ڈی این اے اور آر این اے پایا جاتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ تمہارے جو جینز ہیں جن کو اب معلوم کر لیا گیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، کہ خدا نے سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات میں تم کو، انسان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، کائنات کی تمام قوتوں کو تمہارے سامنے بکھیر دیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس بات کی گواہی دنیا کے سامنے دینی ہے کہ دیکھو ہم نے ایسے اصول اپنائے ہیں جن سے ہماری زندگی پاکیزگی کا نمونہ بن گئی۔ اس بات کی گواہی کہ دیکھو ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہمارے معاملات اچھے ہیں، ہماری تجارتیں ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم دنیا کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ ان سب چیزوں کی گواہی امت مسلمہ کو دینی۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اسلام کے پیغام سے خود واقف نہیں ہے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، ہمارا سماج آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے خاندان مثالی نہیں ہیں، ہمارے مرد اور عورت اسلامی اخلاق کا نمونہ نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، دنیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ قرآن شریف کے ذریعے سے یا حضور کی سیرت یا حضور کی باتوں کے ذریعے سے براہ راست اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق و کردار سے، ہمارے نمونے سے سمجھتے ہیں۔ جب تک اس نمونے کو ہم تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم قولاً بھی عملاً بھی اسلام کی سچائی کی شہادت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اس فریضے کی ادائیگی میں ناکام ہوں گے۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو، ہمارے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، بچے کو، ہر ایک کو ایک نئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہو، اس کے بارے میں ہم ایک چھوٹا سا بریک لینے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ آپ کی اور ہماری کیا ذمہ داری ہے
تو چند منٹ ہم کو ایک بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیں. جزاک اللہ. محترم ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اہم ترین سوال جو اس امت مسلمہ کو درپیش ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ امت اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرے. امت دنیا کے لوگوں کے سامنے خیر امت کی حیثیت سے پیش ہو. امت پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے شہادت علی الناس کی، اسلام کی سچائی کی شہادت دینے کی، قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ بہت بڑا اہم سوال. یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی حال ہی میں ایک ادارے پیو فاؤنڈیشن پیو فاؤنڈیشن نے کئی سال کی ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کی آبادی اس وقت جو 680 کروڑ ہے اس میں 157 کروڑ یعنی 23% مسلمان ہیں. انہوں نے تفصیل بتائی کہ دنیا کے جو 157 کروڑ مسلمان ہیں ان میں سے تقریباً 13% انڈونیشیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی مسلم آبادی کا تقریباً 11.1% پاکستان میں رہتا ہے. تیسرے نمبر پر ہندوستان آتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی آبادی کا 10.3% ہندوستان میں رہتا ہے. چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش آتا ہے کہ دنیا کی مسلم آبادی کا 9.3% بنگلہ دیش میں رہتا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے ترکی کا جہاں پر دنیا کے 5% مسلمان رہتے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے مصر کا جہاں تقریباً 4.5% مسلمان رہتے ہیں دنیا کے. اتنی بڑی تعداد. ہو سکتا ہے فگرز کچھ کم ہوں، چلیے موٹے موٹے طور پر 23% کو اب بڑھا کر 25% مان لیجئے. دنیا میں 25% مسلمان ہیں. دنیا کی آبادی میں 25% ہر ملک میں ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، اور 157 کروڑ کی تعداد میں ہیں. ان کے 58 انڈیپینڈنٹ مسلم ممالک ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اسلام پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اپنی قوتوں کا کتنا حصہ اور اپنے وسائل کا کتنا حصہ اسلام کی تعلیم کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش کرنے میں لگا رہے ہیں. اس بات پہ غور کیجیے. پہلا کام جس کی طرف میں نے ضمن اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ ہو. قرآن مجید سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، یوں ہی آوازیں نکالنے کی تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس عصائے موسیٰ ہے لیکن ہم لاٹھیوں سے اور رسیوں سے سانپ سمجھ کے ڈر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ کوہ نور ہے جس کی روشنی سے ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو منور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہیں. ہم نے اس پر مٹی کی تہیں چڑھا دی ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری انسانیت کو خدا کی طرف بلانے والا، لیکن ہم اس کو سوچ سمجھ کے پڑھتے نہیں. ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ اتنا بڑا انقلاب کسی شخص نے آج تک دنیا میں برپا نہیں کیا. ایسا فکری انقلاب، ایسا اخلاقی انقلاب، ایسا اسلامی انقلاب. تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. آج ہم اس طرح کی چھوٹے موٹے بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضور کے پیغام سے نہ ہم خود واقف ہیں نہ لوگوں کو واقف کرا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک طویل سلسلہ ہے عظیم حضرات، ائمہ، فقہا، محدثین، معلمین، ریسرچ اسکالرز، علماء، اور ان سب کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم خود ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں طے کرنا چاہیے امت مسلمہ کو، اور آپ اپنی جگہ طے کریں کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، آپ اسلام کا علم حاصل کریں گے، آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے، آپ اللہ کے رسول کی احادیث کو سمجھ کے پڑھیں گے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ ان زبانوں کو پڑھیں گے جیسے اردو زبان ہے. آسمان سے تو نہیں اتری ہے،
عربی بھی آسمان سے نہیں اتری ہے، لیکن اردو زبان میں ہندوستان میں اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ انگلش زبان ہے، دنیا میں قرآن مجید کے ترجمے سب سے زیادہ انگلش میں ہیں، اس کے بعد اردو میں ہیں۔ وائڈ اسپریڈ لینگویج ہے، ورلڈ وائڈ لینگویج ہے۔ ہم زبانوں کو حاصل کریں، ہم قرآن و حدیث سے واقف ہوں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے کالجوں اسکولوں کے نصاب میں اس کو داخل کریں، اسلامی تعلیمات کو، اور پھر ہم خود اس پر عمل کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہماری قوتوں کا ایک حصہ، ہمارے وسائل کا ایک اچھا خاصا حصہ اسلام کی تعلیمات کو غیر مسلم بھائیوں تک پیش کرنے کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے عیسائی حضرات کو دیکھیے، صرف رومن کیتھولک 110 کروڑ ہیں، پروٹسٹنٹ اور ہیں، جملہ عیسائی دنیا میں تقریباً 200 سے لے کر 225 کروڑ تک ہیں۔ دور دراز کے مقامات پہ ہو گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر عیسائیت کی تعلیم کو پیش کیا۔ کیا ہے عیسائیت کی تعلیم؟ اللہ وحدہ لا شریک کی جگہ 3 خدا بنا دیے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ لیکن جیسی کچھ بھی ان کی تعلیم ہے، خدمت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے، میڈیکل سروسز، ایجوکیشنل سروسز اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے دنیا بھر میں اس تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم خود اس تعلیم سے واقف نہیں ہیں۔ دوسرا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے، خود تعلیم یافتہ ہونے کے بعد غیر مسلموں تک اس تعلیم کو پیش کیا جائے۔ 25% مسلمان اگر دنیا میں ہیں، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں اپنے 3 بھائی بہنوں تک، ہر مسلمان بھائی یہ طے کرے، ہر مسلمان بہن یہ طے کرے کہ میں اپنے 3 بھائیوں 3 بہنوں تک اس پیغام کو پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی، تو ہمارا کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے اتنے ممالک ہیں جن ممالک کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تیل کی دولت دی ہے، وہ اس طرح کے ادارے قائم کریں، وہ لٹریچر چھاپیں، وہ فولڈرز چھاپیں۔ ایک چھوٹا فولڈر بھی آدمی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ ریڈیو اسٹیشنز، ریڈیو کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے، ٹی وی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب جیسے ہمارا یہ پیس ٹی وی ہے، پیس ٹی وی انگلش، پیس ٹی وی اردو، کروڑوں افراد تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ اردو میں بھی پہنچ رہا ہے، انگلش میں بھی پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اور زبانوں میں پہنچے گا۔ ہماری بڑی بڑی حکومتیں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ سرمایہ کا بہت بڑا حصہ امریکہ کی جھولی میں جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دولت ہتھیار خریدنے پر، ڈیفنس کے نام پر یا ایٹمک پاور ڈیولپ کرنے پر خرچ ہو رہی ہے۔ ان کو اگر ہم اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں خرچ کریں تو کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد محترم بھائیوں، صرف زبانی شہادت دے دینا کافی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس لیے نہیں پھیل گیا کہ آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کیا۔ آپ کا پیغام اس لیے پھیلا کہ آپ نے اس دعوت کے لیے داعی تیار کیے، آپ نے اس دعوت کے نمونے میں ڈھال کر انسان تیار کیے۔ وہ انسان جن سے پیارے انسان آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، جن سے بہتر صاحب اخلاق انسانوں کو آسمان کے ستاروں نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا، وہ انسان جو خدا سے ڈرنے والے، خدا کے آگے جھکنے والے، خدا کی طرف بلانے والے، خدا ہی کے راستے پہ چلنے والے تھے، وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے محبت کا، اخلاق کریمانہ کا ایک بہترین نمونہ تھے، وہ انسان رحمت جن کا خاصہ تھا، وہ اپنی بیویوں کے لیے رحیم و کریم تھے، وہ اپنے بچوں کے لیے رحیم تھے، وہ اپنے پڑوسوں کے لیے رحیم تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا نمونہ تھے کہ تم میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، تم میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے ہوں، تم میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں خیر الناس من ینفع الناس، جو انسانوں کے لیے نفع بخش کام کریں، جو ایسی ریسرچ کریں جو لوگوں کے لیے مفید ہو، جو ایسی تعلیمات پیش کریں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا، ایک ایسا معاشی نظام جو انٹرسٹ فری تھا، جو ایکسپلائٹیشن فری تھا، اور جس کی وجہ سے غریبوں کی ترقی ہوئی، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اس کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان کا ایڈمنسٹریشن ایسا تھا، اتنا اچھا تھا کہ اس میں گورنر بھی عام انسان سے زیادہ تنخواہ نہیں لیتا تھا۔ کیا آج ہمارے حکمران ایسے ہیں؟ کیا آج ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ایسے ہیں؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹرز، ہمارے اسکالرز،
ہمارے وائس چانسلرز، ہمارے پروفیسرز، ہمارے لیکچررز، ہمارے اسکول ٹیچرز، ہمارے پرائمری ٹیچرز، ان سب کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہماری خواتین کو ہم نے سسپینڈ کر کے عزم معطل بنا کے رکھا ہے۔ 50% آف ہیومینٹی اور 50% آف امت ہیں ہماری خواتین، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری خواتین جب آگے بڑھ کے کام کرتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں، ان میں بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی مبلغات بنیں، وہ بھی معلمات بنیں۔ خواتین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی پیدائش بھی، اولاد کی پرورش بھی، اولاد کی تربیت بھی، لیکن انہیں ذرا اپنے دائرے کو کچھ اور وسیع کرنا چاہیے۔ جیسے ازواج مطہرات کے ذریعے سے بہت ساری خواتین تک اسلام کی تعلیم پھیلی، کتنی غیر مسلم خواتین ہماری بہنیں ہیں، اور خواتین جلد اسلام سے متاثر ہوتی ہیں، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو ہم پیش کریں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، ناظرین اور سامعین جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان مناظر کو اور میری باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ اس بات کا تہیہ کیجیے کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے دنیا کے لوگوں پر شہادت دینے کی، انشاءاللہ ہم انفرادی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، گروہی طور پر بھی، جماعتی طور پر بھی، ہر طور پر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور کریں گی۔ جی ہاں، عورتوں کی بڑی اہمیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسروں کے دوست اور سپورٹر ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف کی ذمہ داری، نہی عن المنکر کی ذمہ داری، برائیوں کو روکنے، بھلائیوں کو پروان چڑھانے کی جو ذمہ داری ہے مردوں عورتوں دونوں پر عائد ہوتی۔ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلیں گے، تو آپ اور ہم اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے، اور خود اسلام پر عمل کریں گے، اسلام کا مزید علم حاصل کریں گے، اسلام کے علم کو پھیلائیں گے۔ جو جماعتیں، جو ادارے، جو ٹی وی اور ریڈیو کے اسٹیشنز سے جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم مدد کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والا دور اسلام کا دور ہوگا، آنے والا دور انسانیت کا دور ہوگا، آنے والا دور شرافت کا دور ہوگا، آنے والا دور شرف انسانی کا دور ہوگا، اور سب لوگ مل کر اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، دنیا امن و امان سے، نیکی سے اور شرافت سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اس ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے، اس کو اپنانے، اس کو پھیلانے میں لگا دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا یا ربنا ان الحمد للہ رب العالمین۔